ہم دوبارہ سے اپنے برگر کے ٹھیلے پہ واپس آئیں گے جہاں ہم نے گراف کے مقدار والے حصے کو برگروں کی تعداد فی گھنٹہ دیکھی تھی ان کی قیمت کے حوالے سے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے موجود ان حصوں میں ہمیں کتنی آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ آسان لفظوں میں ہم فی گھنٹہ کتنی کمائی کر رہے ہیں۔ اس کا حساب ہم لگاتے ہیں ایک برگر کی قیمت کو کل بیچے گئے برگروں کی تعداد سے ضرب دے کر، یعنی قیمت کو ضرب دیں گے مقدار سے۔ مثال کے طور پہ ہم نے 5 روپے فی برگر پہ 10 برگر بیچے تو ہماری آمدنی کیا ہوئی؟ بالکل ٹھیک، 50 روپے۔ اب اسی حساب سے ہم اپنے سامنے موجود سارے حصوں پہ اپنی کمائی دیکھیں گے تو ہم نے یہاں ایک ٹیبل بنا لیا جہاں ہم نے لکھی قیمت، مقدار اور مجموعی آمدنی۔ یہاں ہم نے مختلف پوائنٹس میں موجود قیمتوں کو مقدار یا تعداد سے ضرب دے دیا۔ یہاں قیمت تھی 9 روپے اور مقدار 2 تو مجموعی آمدنی آئی 18۔ اور یہ کرو پہ بھی دکھ رہا ہے کہ یہ حصہ تھا قیمت کا اور یہ مقدار کا، اور یہ ہو گیا اے والا حصہ، اور یہ ٹیبل ہمارے سامنے آ گیا۔ اور اسی حساب سے ہمارے کرو کا جو حصہ اس مخصوص آمدنی کو دکھا رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب ہم اس کو کرو کی صورت میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ آئی مجموعی آمدنی، یہ مقدار۔ جہاں ہماری مقدار 2 تھی ہماری مجموعی آمدنی تھی 18۔ پھر 4 پہ 32، 9 پہ 49.5 اور اسی طرح سے یہ سب آ گئیں ہمارے سامنے، اور یہ آ گیا اس کا مجموعی آمدنی کا کرو۔ اور اگر ہم خان اکیڈمی کی الجبرا کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں تو ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے نیچے کی طرف کھلتا ہوا پیرابولا۔ یہاں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک قیمت اور مقدار کا حصہ ایسا تھا جہاں ہم اپنی مجموعی آمدنی زیادہ سے زیادہ کر رہے تھے، جو کہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہاں تھا، یعنی 5 روپے کی قیمت میں 10 برگر فی گھنٹے کی بکائی۔ اور یہ ہم نے پورے کا پورا دوبارہ سے مجموعی آمدنی کے سبق کو لچک کے سبق میں اس لیے دہرایا کیونکہ اب ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا حصہ جو ویسے تو دیکھنے میں ایک جتنا لگ رہا تھا، مگر اس حصے میں یہاں پہ قیمت کا فی صد فرق واضح طور پہ زیادہ تھا، جبکہ مقدار کا فی صد کم، واضح طور پہ بہت کم۔ یعنی قیمت کا چھوٹا سا فرق مقدار کے بڑے فرق کا باعث بن رہا ہے، یعنی یہ حصہ لچک دار ہے۔ آسان لفظوں میں اگر اس کی لچک کا حساب لگایا جائے تو وہ 1 سے زیادہ ہوگی، جبکہ کرو کے اس والے حصے پہ ہم نے بالکل ہی الٹ صورتحال دیکھی۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ قیمت میں 1 روپے کی کمی مقدار یا تعداد میں 2 یونٹس کے اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ یہاں پہ قیمت کا فی صد فرق بڑا ہے مقدار کے فی صد فرق سے، یعنی یہاں پہ ہم نسبتاً غیر لچکدار ہیں، جبکہ ٹھیک اس بیچ والی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں ہمارے پاس تھی لچک اکائی یا اکائی کی لچک یا یونٹ الاسٹسٹی۔ اب ہم یہاں ایک دلچسپ چیز دیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس والے حصے میں جب ہم نے اپنی قیمتیں کم کی تھیں تو ہماری آمدنی میں اضافہ ہوا تھا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری مانگ کے کرو کے لچک دار حصوں میں جب جب قیمت کم ہوگی مجموعی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اکائی کی لچک پہ جب ہم قیمت کم کرتے تھے تو ہماری مجموعی آمدنی وہی رہتی تھی یا مستقل رہتی تھی، لیکن صرف اس والے حصے پہ جہاں اکائی کی لچک ہوتی ہے اور مانگ کے کرو کے غیر لچکدار حصوں میں جب ہم قیمت کم کرتے ہیں تو ہماری مجموعی آمدنی کم ہو جاتی ہے۔ اس کو کرو کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھنا چاہیں تو جب قیمت میں فرق کم تھا اور مقدار میں زیادہ تو کرو کا ایک بڑا حصہ ہمارے پاس آ رہا تھا، یعنی آمدنی زیادہ تھی، جبکہ نیچے والے حصے میں جب مقدار بڑھی اور قیمت کم ہوئی تو کرو میں حصہ تھوڑا آگے تو بڑھا مگر پورے کرو کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی رہا، یعنی آمدنی کم تھی۔